نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مکنون چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ انفیڈل غالب کے نام سے جن کا پیج ہے اور پاکستانی ملحد کے نام سے جن کا پیج ہے، ان کے چینل پر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوئی ہے کیسر احمد راجہ صاحب کے درمیان اور انفیڈل غالب یعنی غالب کمال کے درمیان انسانی ارتقاء کے عمل پر، جس میں جو غالب کمال ہیں انہوں نے ایتھیسٹ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا ہے، اور جو کیسر احمد راجہ صاحب ہیں انہوں نے بحیثیت مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن کی ہے اس مقدمے میں کہ کیا ارتقاء کا جو عمل ہے انسانوں میں جو ہوا ہے، ہیومن ایوولوشن جو ہوئی ہے، کہ کیا واقعی یہ سچ ہے، کیا واقعی انسان جو ہے وہ بندروں سے ایوالو ہوا ہے، اور اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی صداقت ہے۔ تو بینگ اے نیوٹرل پرسن میں نے اس ڈیبیٹ کو جو ہے وہ ایز اے نیوٹرل پرسن جج کیا ہے، نہ اس کو ریلیجن کے پرسپیکٹو پہ دیکھا ہے اور نہ ہی اس کو سائنس کے پرسپیکٹو پہ، بلکہ اس کو ایک عام انسان کے طور پر دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دونوں میں سے کس کی بات جو ہے وہ زیادہ لاجیکل ہوگی۔ بحیثیت مسلمان تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور جو پروسیس ہے، ایک پروسیس سے اس کو گزارا ہے اور یہاں تک جو ہے وہ پہنچا ہے۔ لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بندروں سے جو ہے اس کے ایوولوشن ہوئی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان بحث چل رہی تھی، تو بحیثیت نیوٹرل پرسن میں ان دونوں کی بحث جو ہے وہ سن رہا تھا، اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ غالب کمال صاحب جو انفیڈل غالب کے نام سے پیج چلاتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کا ویلڈ آنسر دینے میں ناکام تھے، اور سائنٹیفکلی اس چیز کو پروو کرنے میں ناکام تھے کہ جو ہے وہ ایوولوشن جو ہے ہیومن ایوولوشن وہ کسی چمپینزی یا گوریلاز وغیرہ کے تھرو کہیں اور سے ہوئی ہے۔ اور کیونکہ ایک ویڈیو میں پہلی بھی ان کی دیکھ چکا ہوں غالب کمال صاحب کی، جس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ ہمارے پاس فوسلز سے ریلیٹڈ بڑا ڈیٹا موجود ہے اور بڑا مواد ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، تو آپ جب چاہیں ہم آپ کو۔ تو آج کے جب ڈیبیٹ ہوئی تو اس میں نہ تو یہ کوئی ثبوت سامنے رکھ سکے اور نہ ہی کسی قسم کے یہ کوئی ویلڈ آنسر دے سکے اپنی بات کو لے کے، بس ایک پریزنٹیشن دے رہے تھے، اور اس پریزنٹیشن میں جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ کیسر احمد راجہ صاحب نے جو ہے ان کی ایتھیزم کی جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا اس بات پہ کہ بڑے زبردست طریقے سے جو ہے انہوں نے اس ڈیبیٹ کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا ہے۔ ایون کہ میں تھوڑا بہت مجھے بھی جو ہم نے اپنی اسٹڈی کی ہے اور جتنا میں ریسرچ کرتا آ رہا ہوں، اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جو بات غالب کمال کر رہا ہے، مطلب ایک احمق انسان ایسے لگ رہا تھا کہ جو بس اپنی بات تھوپنا چاہ رہا ہے کسی پہ، اور احمقانہ طریقے سے جو ہے وہ بات کر رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو جینز ہیں چمپینزی کے اور ہیومن کے، کسی انسان کے اور ایک چمپینزی کے، وہ بڑے مشترک ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ کامن انسیسٹرز ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ کامن انسیسٹر پھر آپ ایکسپلین کریں نا، وہ کامن انسیسٹر پہ کون تھا؟ کیا کوئی انسان تھا، اسے چمپینزی میں ہوا ایوولوشن، پھر چمپینزی سے دوبارہ انسانوں میں ہو گئی، یا کوئی چمپینزی تھا اور کامن انسیسٹر تھے تو پھر کیا تھے؟ تو پھر یہ مچھلیاں، شیر، ہاتھی، یہ ریچھ، یہ سب کہاں سے آگے؟ ان کے کامن انسیسٹرز پہ کہاں کیسے آپ ان کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے جا کے ایک سیل بنا، تو پھر یہی ہے کہ وہ سیل کیسے بنا؟ پھر آپ کہیں گے وہ سیل پانی سے بنا، وہ پانی میں بنا، تو وہ پانی کہاں سے آیا؟ آپ کہیں گے H2O سے بنا، تو پھر H2O اور آکسیجن کہاں سے آئی؟ H2O اور آکسیجن جو ہے وہ آپ کہیں گے بگ بینگ سے ہوا، سب کچھ ہوا، تو بگ بینگ نے ایک سیل کیسے بنا دیا؟ تو بگ بینگ سے تو پلانٹ جو ہیں وہ تخلیق ہوئے، اور یہ سارا ہوا، تو انسان جو ہے وہ کیسے ایک پلانٹ کے، باقی پلانٹس پہ یہ سب کام کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ابھی تک نہ ایتھیسٹ دے سکتے ہیں اور نہ دے سکیں گے،
تو غالب کمال صاحب، آپ اگر عقل مند تھے، اور کوئی بھی عقل مند جو وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا، وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچا ہوگا کہ ایتھیزم کی دھجیاں جو ہیں وہ اڑ چکی ہیں اس ٹائم، اور جتنے بھی لوگ زیادہ تر فالوورز تھے پاکستانی ملت چینل کے اور انفیڈل غالب کے، اور ایتھیزم کو کافی بڑے لیول پہ یہ لوگ دونوں جو ہیں لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، اور ان کی پروموشن اب جو ہے وہ ان قریب جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے، اور نہ صرف پڑ گئی ہے بلکہ انشاءاللہ میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بھی جو ہے عارف سلطان صاحب کو جواب دیا ہے، اور آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں بھی جو ہے ان کو جواب دوں گا۔ اور آج کے جو اس بحث مباحثہ ہوا ہے، جو مناظرہ ہوا ہے، اس میں تو یہ چیز بالکل لوگوں کے سامنے آشکار ہو گیا کہ سائنس اس چیز کو کبھی بھی پروو نہیں کر سکتی کہ ہیومنز جو ہیں وہ ایوالو ہوئے ہیں چمپینزی سے، اور یہ ایک فضول سی illogical سی بات، یہ ارتقاء کا عمل اب کیوں رک گیا ہے؟ ایک سمپل سا سادہ سا سوال ہے کہ یہ ارتقاء کا عمل پہلے شروع ہوا تھا تو اب کیوں نہیں ہوا؟ اب چمپینزی سے جو ہے وہ بندروں سے انسان کیوں نہیں بن رہے؟ اب کیوں مائکرو آرگنزمز جو ہیں وہ خود سے ڈیولپ نہیں ہو رہے؟ وہ سیل خود سے پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ اب انسان جو ہے وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہو رہے ہیں، ایک پاپولیشن جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے اس طریقے سے ریپروڈکشن کے تھرو، یہ اب جو ہے وہ آگے یہ سلسلہ اس طرح کیوں ہو گیا؟ خود سے انسان کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ خود سے کوئی جانور کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ خود سے کوئی پلانٹ کیوں نہیں بن جاتا؟ تو یہ چیزیں ہیں، یہ مطلب ایک عام انسان لاجیکل جو ہے وہ بات ہے کہ یہ چیزیں خود سے نہیں ہو رہی، بلکہ اس کو کرنے والا کوئی نہ کوئی بیک اینڈ میں موجود ہے، اور پراپر کیلکولیشنز کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور بنا کیلکولیشنز کے ایسا جو خود سے ہو جانا، ایک خود سے ہو جانا کوئی بات کرنا، مطلب کہ وہ چیز خود سے ہو گئی، خود سے لوگ ایوالو ہو گئے اور یہ سب ایسے چل رہا تھا، تو یہ بڑی بکواس ہے اور عجیب سی بات ہے کہ بندروں میں اور انسانوں میں ایک جیسا جو ہے جینز پائے جاتے ہیں، تو یہ تو چوہوں اور بلیوں میں بھی ایک جیسے پائے جاتے ہیں کہ چوہوں کے جو ہے وہ جینز جو ہیں وہ بہت حد تک جو ہے انسانوں کے جینز ہیں، تو چوہوں سے جو ہے انسان کیوں نہیں ایوالو ہوئے ابھی تک؟ اور آگے پھر انسانوں سے دوبارہ جو ہے وہ بندروں کی طرف کیوں نہیں جا رہے لوگ، یا انسانوں سے آگے کسی مراحل کی طرف کیوں نہیں چینج ہو رہے؟ تو ایک بڑا فضول سے اور illogical جو ہے وہ دلیلیں آپ دے رہے تھے کہ یہ جی اتنے پرسنٹ اس میں ہے، اتنے پرسنٹ اس میں ہے، تو بڑی بکواس سی بات ہے۔ آج سے کچھ ہزار سال پہلے جو انسان جو ہے، ہاں اگر اس کے قد میں، اس کے قد کاٹ میں، اس کے دیکھنے میں، اس کی رنگ و شکل میں، اس کی فزیکل اپیرنس میں کوئی چینج آئی ہے، اس کو ایوولوشن کے طور پہ آپ کہتے ہیں، تو یہ یس ڈیفینیٹلی اس میں ایوولوشن انوالو ہے۔ آپ کا ٹمپریچر، آپ کا ایٹماسفیئر، بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہیں، کیونکہ جب انسان دنیا میں بھیجا گیا تب وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ لمبا تھا، تو اب جو ہے لوگوں کے قد تقریباً 5 فٹ ہیں، اور چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں دن بدن لوگوں کے قد۔ تو اس ایوولوشن کو مانا جائے تو اس میں صداقت ہے کہ کیونکہ ایٹماسفیئر کی وجہ سے جو ہے ایوولوشن جو ہے وہ اس کو مانا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جو بندروں کے ذریعے جو ہے وہ انسان بنے ہیں، تو پھر وہ بندر کیسے بنے، ان بندروں سے پہلے وہ سیل کیسے بنا، پھر جو باقی سپیشیز ہیں وہ کیسے ایگزسٹنس ہوئی ان کی، تو یہ پیچھے ایک انفینٹی کی طرف آپ چلے جائیں گے کہ یہ جاتے 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 ایٹ دا اینڈ آپ جو ہے جا کے وہ خدا پہ ہی رکیں گے۔ لیکن ایتھیسٹ جو ہیں وہ خدا پہ کو بھی نہیں مانتے، تو انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ میری ویڈیو جو ہے بڑی جلد آنے والی ہے کہ خدا حقیقت ہے یا افسانہ، تو انشاءاللہ اس پہ میں بہت جلد جو ہے وہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا۔ بہت شکریہ۔